بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال سبحانہ تعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا صدق اللہ العلی العظیم صلوات محمد. دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک کے ذکر خیر کے صدقے نال تمام خواتین و حضرات میں دلی دعا قبول فرمائے. میرے محترم سامعین، سلسلہ گفتگو جاری ہے کہ خالق نے فرمایا حبیب ان لوگوں سے کہہ دیجیے کہ حق آ گیا ہے اور باطل گم ہو گیا. حق آ گیا اور باطل چلا گیا. حق آ گیا اور باطل ظاہر ہو گیا. اور اللہ فرماتے ہیں ان الباطل کان زہوقا، اور باطل مٹ جانے ہی والی چیز تھی، اسے مٹ ہی جانا تھا. سلسلہ گفتگو ہے کہ قرآن اور تلاش حق. یہ کل میں موضوع قرار دیتا خود ایسی بحث کر رہے ہیں. قرآن بچوں اسی حق تلاش کرنا چاہیے. میرے محترم سامعین، کل تک کی گفتگو جڑے کل دوست موجود سن انہوں تک موجود ہے کہ کل تک کی ساری گفتگو کا نچوڑ ہے کل ایک دن کی کہ فذالکم اللہ ربکم الحق، میرے حبیب ان بندوں پر واضح کرتے کہ تمہارا رب حق ہے، تمہارا رب حق ہے. اور دوسری آیت مجیدہ سورہ مبارکہ یونس کی ایک بار پھر دہرانی پائے گی. آج خالق فرماتے ہیں حبیب وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ، بندے آپ سے سوال کرتے ہیں کہ حق کیا ہے، تو ان سے کل ای و ربی، ان سے کہہ دیجئے کہ مجھے میرے رب کی قسم میں تمہیں بتاتا ہوں انہو لحق، وہ جو حق ہے نا، وما انتم بمعجزین، تم اسے عاجز نہیں کر سکتے. میرا خیال کل کی ساری گفتگو جناب سے حق وہ ہے جسے تم عاجز نہیں کر سکتے، وہ تمہارے سامنے عاجز نہیں آ سکتا. اور کل میں یہ بھی عرض کر بھی تھی کہ جو عاجز نہ ہو وہ قادر ہوتا ہے، اور جو کسی پر قدرت رکھے وہ عاجز نہیں ہوتا. کوئی نو میں ترجمے کی تسلنا کی انہوں نے کوئی دہرانا پائے گا صرف ایک منٹ. اللہ فرماتا ہے کہ حق عاجز نہیں آتا اور اللہ حق ہے. عاجز کا پہلا معنی کمزور ہے، یہ مطلب ہے حق مضبوط ہے. دوسرا معنی اگر بے بس ہے یہ مطلب ہے حق بے بس نہیں، حق دے بس ہر شے موجود ہے. اچھا، حق مجبور نہیں، حق جابر ہے. اگر ترجمہ لاچار کیتا گیا ہے